پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نہال ہاشمی پوائنٹ ٹیکن سر. انفیکٹ وہ ان کے ساتھ ہو کہ جو اپنا نظام اپنی ریاست قائم کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر طالبان انتظامیہ جس کو عوامی تائید و حمایت حاصل نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بھی حکومت وقت کوئی نصیحت کرتے پھر رہے ہیں کہ جی گفتگو کریں. وہاں سے تو ساری سہولت کاری ہو رہی ہے سر. سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے امید ہے جی 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 جی. پہلی بات تو جو لاشوں پہ سیاست کرے، دہشت گردی پہ سیاست کرے، جو پاکستان کے مسائل پر سیاست کرے، اس پر لعنت ہے. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل ٹھیک. انہوں نے ایک بات کی، اس کا جواب دے لوں پھر آپ کی بات کا جواب. انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کے متعلق، شہباز شریف کے متعلق، مریم بی بی کے متعلق بات کی. ظاہر ان کے لیڈرز ہیں، ان کو میری بات شاید بری لگی ہو، لیکن مجھے بتائیے کہ اگر نواز شریف، شہباز شریف، مریم بی بی بیچارے اپنا الیکشن ہار گئے ہیں تو وہ کیا سیاستدان ہیں جن کے اوپر نہال ہاشمی صاحب جن کے نام پہ سیاست کرتے ہیں؟ وہ بیچارے اپنا الیکشن ہار گئے. ڈاکٹر یاسمین راشد سے نواز شریف ہار گیا، مریم بی بی ہار گئی، اور شہباز شریف ہار گیا. تو ان کے متعلق تو کوئی بات میں کرنا اس لیے نہیں چاہتا، یہ دے آر irrelevant. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے دیکھیں بات کرنے دیں، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو، اور میں نے انٹرپٹ نہیں کیا نا بات مکمل کرنے دیں. اچھا بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. نہال صاحب آپ اپنی ٹرن کے بات کیجئے گا، آپ گالیاں دیجئے گا، میں نہیں بولوں گا آپ گالیاں دیجئے. اب تھوڑا سا اچھا اپنا صبر کریں نا یار. آپ نے چلو دہشت گردی کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر. اب آپ تھوڑا اس نقطے پہ آ رہے ہیں، اس نقطے پہ آ رہے ہیں. جی جی. اپنے دور کے اچھے بات بتائیں کے پی میں جو حکومت. اچھا بات کرنے دینا یار. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ بات کرنے، جن نے ان کو مسلط کیا ہے نا، ان نمونوں کو فارم 47 کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں، بسنتیں منا رہے ہیں، جگتیں لگا رہے ہیں. چونکہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم بی بی ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ تو اب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں عوام تو ووٹ دیتی نہیں ہے، عوام ہم سے نفرت کرتی ہے، ہم جو مرضی کریں ہم فارم 47 پر لے آئیں گے. دہشت گردی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق. دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بات کرتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں. افتخار شاہی صاحب، کے پی کے اندر ہماری جب حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو نہ ہونے کے برابر دہشت گردی تھی. وہاں پر کسی قسم کا کوئی نہ ڈرون اٹیک ہوتا تھا، نہ بم بلاسٹ ہوتے تھے. کیا وجہ تھی؟ کیوں امن آ گیا تھا اس وقت؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو بند کمروں کے فیصلے ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو. ہمارا کے پی کے اندر کیا موقف ہے کہ آپ یہ کیجئے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیجئے. بار بار دیکھیں نا، جتنا ظلم جبر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، شرائسن وائس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو قومی مسئلہ ہے، ہم اپنے تمام اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کر آج بھی اس کے اوپر اکٹھے ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں. چونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ پالیسی ابھی کہہ رہے تھے، ہماری پالیسی تھی کہ جب ہماری حکومت بھیجی گئی اس کی تو مین وجہ یہی تھی، جب خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض، یہ سب مل کر انہوں نے میٹنگ کی. ابھی تک رانا سنالو کے ٹویٹس موجود ہیں. ہاں ہمیں ان کو لانا چاہیے، ہمیں بسانا چاہیے. ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں ان کو جب بسایا گیا، لایا گیا، ہم چیختے رہے کہ وہ پہاڑوں پہ آ گئے ہیں، پہاڑوں سے نیچے آ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی. اس لیے میرا خیال یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنجیدہ لوگوں کو، چونکہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم کا بار بار کہہ رہا ہوں، اب یہ عوام کے لیے نہ سیاست کرتے ہیں نہ یہ عوام میں سے ہیں. ہمیں آج جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے. آج بھی عمران خان، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں گے اور ایشوز ہوں گے. آج پوری قوم 90% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو آپ نے عمران خان کو گرانے کے لیے، سنیں ایک فکرہ، عمران خان کو گرانے کے لیے عدلیہ، میڈیا، سول سوسائٹی، عدالتیں سب کچھ ختم کر دیا. بھئی آپ نے اپنا، ٹھیک ہے آپ کو بڑا رنج ہے خان صاحب پہ، بڑے غصے ہوں گے، لیکن کیا 3 سال میں عوام پیچھے ہٹ گئی؟ اگر میں الیکشن لڑ کر آیا ہوں 8 فروری کا، اگر 80% قوم عمران خان کے ساتھ تھی، 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی. پوائنٹ اگر میں قادر مندو خیال صاحب، انفیکٹ یہ مسئلہ کیسے سر حل ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہونا ہے؟ تو پھر پارلیمان کا جوائنٹ سیشن باقی معاملات پہ ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر جس طرح بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ون آف دا سٹیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی، ان کے رہنما، ان کو بھی انگیج کرنا پڑے گا. سر پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ سر، یہ اس معاملے کو جس انداز میں اس وقت ہینڈل کیا جا رہا ہے حکومت وفاق کی جانب سے، کتنا کوئی آپ کو سیریس نظر آتی ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پارلیمان سر جوڑ کے بیٹھے؟ میں مندو خیل صاحب کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے سچ کہا، انہوں نے حقائق بیان کیے.
آئینہ دکھایا تو چلے مجھے تو گالیاں دے ہی رہے تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی جو ان کی دھا دی ہے جس کی وجہ سے آج یہ جعلی حکومت قائم ہے، ان کو اوپر بھی برسنا شروع کر دیا۔ کوئکلی سر پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا انپٹ لازمی لیں اس پہ۔ جی شرازی صاحب، نیال ہاشمی صاحب میرے بیٹی بھائی بھی، ہم تینوں وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مریم بی بی اپنے پروگرام منسوخ کر سکتی ہے باقی عوام کے لیے۔ کیوں؟ آپ نے اعلان کیا 6 7 8، آپ اعلان کر لیتے کہ بابا ثانیہ اسلام آباد کی وجہ سے جو ہے نا یہ بسنت جو ہے نا وہ ختم کیا جاتا ہے، پھر کسی دن میں آئیں گے۔ تو آپ اگر اعلان کرتے تو یقیناً یہ جو روڈوں پہ چراغاں ہے، یہ جو میوزک کے پروگرام ہے، چاہے سرکاری سطح پہ ہو یا پرائیویٹ سطح پہ، یہ سارے ختم ہو جاتے تھے اور یہ کل رات ہو سکتا تھا۔ اور جب انتہائی میڈیا نے تنقید کا نشانہ بنایا تب جا کے اس نے اپنے پروگرام ختم کیے۔ اب آپ مجھے بتا دو، آپ کہہ رہے کہ سب دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، ہم جو لوگوں کی لاشیں ہیں ان کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے اوپر ایک میوزک کا پروگرام ختم نہیں کر سکتے، تو ہم کیا ملک کی خاطر اکٹھے ہوں گے؟ کیا ہم دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہوں گے؟ کیا ہم ایک احتیاط بنائیں گے، ایک سپلائی بن کے، اور ہم دشمن کو وہ ساری چیزیں دکھائیں گے جب ہم ایک پروگرام نہیں ملتوی کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں بڑا کنجوس ہوں پی ٹی آئی کی تعریف کرتے ہوئے، لیکن اے پی ایس کا جو واقعہ آ گیا، پی ٹی ایس کا واقعہ میں آپ دیکھ رہے اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تو 126 دن کا دھرنا ختم ہوا اور لوگوں نے اعتراض کیے، پی ٹی آئی نے ختم کیے۔ آج اعتراض کرنے کے باوجود وہ بسنت اور یہ سارے میلے، یہ گانے، یہ ساری میوزک کے، خدا کی قسم بتا رہا ہوں شیرازی صاحب، میں کراچی میں رہتا ہوں، نیال ہاشمی صاحب بھی کراچی کے ہے، جب یہ کل اسلام آباد کا ثانیہ اور میں ٹیلی ویژن دیکھتا تھا اور ایک طرف وہ خبر آتی تھی لوگوں کی لاشیں اور پھر اس کے بعد وہ ناچ گانے میوزک، خدا کی قسم شرم آتی تھی مجھے کہ یار یہ اس ملک میں، اس معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ اور 20 ٹی وی چینل والی بھی 20 میں کہتا ہوں کہ چند ٹکوں کی خاطر جو نا وہ ناچ گانے کے پروگرام دکھا رہے، میوزک دکھا رہے، خدا کا واسطہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی اللہ نہ کرے مرنا ہے۔ کیا یہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا یہ جو لاشیں بکھری ہوئی تھی نماز کے وقت؟ اور میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا، شاید پہلے ریکارڈ میں آئے کہ نہیں ہے، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس نے طالبان سے مخاطب کرتے ہوئے بابا ادھر نہیں آؤ، پنجاب کو بخش دو، اس کا کیا مطلب؟ پختونخوا کا بیڑا غرق کر دو، بلوچستان کا غرق کرو، سندھ کا غرق کرو، جو مرضی ہے۔ مجھے لگتا ہے دہشت گردوں نے شہباز شریف کا بات جو ہے نا ماننے سے انکار کر دیا، اب اسلام آباد کی طرف مذمت کرتا ہوں میں۔ مناسب نیال ہاشمی صاحب 30 سیکنڈ سر، وقت ختم ہو گیا، میں چاہوں گا کہ اگر کچھ آنا چاہ رہے تھے آپ۔ اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیں پوری دنیا نے کیمپین کیا، مریم نواز صاحبہ نے کل ہی دوپہر کو اسے اپنے سارے ایونٹس پروگرام آفیشیلی ختم کر دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم میرا بھائی قادر مندو خیل کو ہم سے کوئی آج کل غصہ چل رہا ہے، میں قادر بھائی کا جواب کیا دوں؟ ہم سب کو اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل و کرم کرے، سنجیدگی سے بیٹھ کے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور پوائنٹ اسکورنگ حل کرنا چاہیے یقینی طور پہ سوال ہے تو ایسے نہیں بیٹھے قوم کے 190 ملین ڈالر واپس کرتے جیل سے باہر آ جائیں، ہمیں کون سا ان کو بیٹھالنے کا شوق ہے؟ سر یقینی طور پہ تمام معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام کا یہ اختتام کر دیجیے۔ خدا حافظ۔